اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز، آپ لوگوں کے لیے جو آپ لوگ دعاؤں کی ریکویسٹ کرتے ہیں، پہلے تھوڑی سی دعا کہ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، اور آپ کی تمام جائز حاجات اور خواہشات جو ہے اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں دعا کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالحہ اولاد سے نوازے، آمین۔ دشمنوں سے پریشان لوگوں کو اللہ پاک دشمنوں سے نجات دلائے، اور جن والدین کی اولاد نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ان کے حق میں، آمین۔ اور شادی کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں تو اللہ پاک نیک وسیلے نیک سبب بنا دے، آمین۔ ویورز، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا عمل ہے، اور کسی کو بھی اپنا فرما بردار بنانے کے لیے، تابع دار بنانے کے لیے، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے، چاہے ایک ہے تو چاہے کوئی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو بھی چاہیں اپنا تابع دار بنانا، آپ یہ عمل کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے خود جب یہ عمل کیا ہوا ہوگا، اس کے بعد جس کو بھی چاہیں گے، جس کے بارے میں بھی سوچیں گے، جس کا نام بھی دعا میں شامل کریں گے، وہ بندہ آپ کا تابع دار ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ کوئی، چاہے وہ کوئی ایک بندہ ہے، آپ نے چاہے کسی ایک بندے کو کے لیے عمل کرنا ہے، چاہے آپ نے بہت سارے لوگوں کے لیے کرنا ہے، عمل آپ کو ایک بار ہی کرنا پڑے گا، جتنے دن کی تعداد اور جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن اس سے آپ جس کی طرف بھی چاہیں گے اسے اپنا فرما بردار بنا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی سے اپنی بات منوانی ہے، جیسے میرے پاس کمنٹس ہیں کہ والدین رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہے، ہم پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ والدین کو راضی کرنے کے لیے، والدین کو سے اپنی بات منوانے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یا اگر اولاد والدین کی بات نہیں مان رہی تو والدین اپنی اولاد کو اپنے بس میں کرنے کے لیے، اپنے مطابق چلانے کے لیے، اپنا فرما بردار بنانے کے لیے، اپنے تابع دار بنانے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی اپنے محبوب کے لیے کرنا چاہے، اس کو مسخر کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں محبت ڈالنا چاہتا ہے، یا کوئی ناراض ہو کے چلا جاتا ہے اس کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنا تابع دار بنانا چاہتا ہے، تو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کی جون سی بھی اس حوالے سے، جس رشتے کے حوالے سے، یا کوئی بھی کسی کے لیے ایسی ڈیمانڈ رکھتا ہے، ایسی وش رکھتا ہے، ایسی خواہش رکھتا ہے کہ وہ بندہ آپ کا تابع دار ہو جائے، آپ کا مطیع ہو جائے، جیسا آپ چاہیں اس کو چلائیں، اپنی انگلیوں پہ اس کو چلائیں، اپنے اشاروں پر اس کو چلائیں، تو آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ جس کے لیے بھی دعا کریں گے، جس کا بھی تصور اپنے ذہن میں لائیں گے، وہ بندہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ تعداد زیادہ ہے لیکن پڑھائی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صدقہ خیرات شروع کریں، صدقہ خیرات دے کر عمل شروع کریں، اور جو ہے یہ عمل جو ہے آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد اس کا خاص ٹائم ہے، کیونکہ ٹائم جب دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو پھر اسی ٹائم پر اس عمل کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جن میں ٹائم کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ٹائم آپ عمل کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو کسی بھی ٹائم جو ہے کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ لیکن جن کے ساتھ ٹائم مینشن کیا جائے کہ اسی ٹائم پہ کرنا ہے، تو پھر وہ اسی ٹائم پر عمل ہوگا۔ پھر آپ کے کمنٹس آتے ہیں ہمارا مس ہو گیا، یا ہم اس ٹائم پہ نہیں کر سکتے، اس کو اس ٹائم پہ کر لیں، تو پھر یہ سوال نہ کیا کریں جب ٹائم بتا دیا جاتا ہے۔ اب اس کا ٹائم جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے، تو یہ عمل آپ نے اسی ٹائم کرنا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز جب ادا کر لی، اس کے بعد آپ نے اپنی جو بھی ذکر و اذکار کرنا ہوتا ہے اس ٹائم وہ کریں، اور جب وظیفے کی نیت کریں تو سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، 11 درود ابراہیمی پڑھیں 11 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام، اللہ الصمد،
یہ 2 نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے آپ نے ان کا ورد کرنا ہے۔ اور پہلا دن ہے آپ کا عمل کا، آپ نے اسی طرح 11 بار درود شریف پڑھ لیا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کو اللہ الصمد 3000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3000 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام جو ہے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل ہوگا، یہ پڑھنے ہیں۔ اور پھر جب آپ کے 3000 بار کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اپنے تصور میں اس بندے کو لائیں جس کو آپ نے اپنا متی کرنا ہے، اپنا تابع دار بنانا ہے، اس کو ذہن میں لائیں، اس کے اوپر دم کرنا ہے تو غائبانہ دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور اس کے بعد یعنی کہ آپ کا یہ جو 1 دن کا عمل ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے آپ نے اس عمل کو 7 دن تک کرنا ہے، یعنی کہ 7 ڈیز تعداد 1 دن میں 3000 مرتبہ اللہ الصمد کی جو ہے پڑھی جائے گی، یعنی کہ 3000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا جائے گا۔ اور 7 ڈیز آپ نے اس کو اسی طرح سے کمپلیٹ کر لینا ہے، اور 7ویں دن آپ نے دعا جو ہے وہ ڈیٹیل سے مانگنی ہے، اور پھر جس کو بھی آپ اپنا متی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا نام دعا میں شامل کر سکتے ہیں روزانہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ عمل جو ہے روزانہ دعا ہوگی، اور روزانہ جس کے لیے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اس کا تصور اپنی ذہن میں لائیں اور ان پر غائبانہ دم کر دیں۔ اور یہ عمل جو ہے کسی کو مسخر کرنے کے لیے ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے کوئی اگر یعنی کہ مخلوق خدا یعنی اس میں جو بھی مخلوق آتی ہے سب کے سب آپ کے تابع ہو سکتے ہیں، اگر آپ اس عمل کو ایک بار نہایت ہی عقیدت کے ساتھ کر لیں تو مخلوق خدا آپ کی مسخر ہو جائے گی، اتنا یہ پاورفل عمل ہے۔ تو آپ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ اور بھی بہت فائدے حاصل ہوں گے، کیونکہ اللہ کے ناموں کے ورد ہے، جب آپ زیادہ سے زیادہ پڑھائی کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا عمل۔ اور اجازت کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ اجازت دے دیں، تو میں نے اجازت کا ذکر کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اللہ کی کلام ہے یا اللہ کے نام ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ آرام سے اپنے رب کی عبادت بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں۔ پڑھائی یہ جو ذکر بتایا جاتا ہے اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے دل کو بس مطمئن کرنا ہوتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے بہت فائدہ مند ہے، ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔